اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور وہ ایسا ہے کہ اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے جو خشک کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھاتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی خشک سرزمین کی طرف لے جاتے ہیں اڑا کر، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو۔ ناظرین، اسلام ایٹ کراس روڈ کے سلسلے میں مطالعہ قرآن کے اس نشست میں ہم نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 57 اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا اور ان احسانات کا یاد دلاتا ہے انسانیت کو کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نہ صرف یہ کہ بہترین طریقے سے تمام مخلوقات میں سب سے افضل طریقے سے اور فضیلت والی مخلوق تمام مخلوقات میں پیدا کر کے اس کو زمین پر خلافت اختیار والی، اقتدار والی، عقل اور سمجھ والی، فیصلہ کرنے کی صلاحیت والی مخلوق پیدا کیا، اور خالی پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا بلکہ پورا اہتمام کیا، اس زمین اور آسمانوں کو اور ساری چیزوں کو مسخر کر کے انسان کی خدمت کے لیے لگایا، اور اس کے لیے ہر وقت اپنی رحمت کے دروازے کھلے رکھتا ہے، ہواؤں سے بادلوں کو اڑاتا ہے اور خشک اور بنجر زمین پر اس کو برساتا ہے، اور پھر اس سے لہلاتے ہوئے مردہ زمین کو زندہ کر کے اس سے لہلاتے ہوئے پھل اور روزی کا انتظام کرتا ہے انسانوں کے لیے۔ فرمایا ہم قیامت کے دن مردوں کو بھی اسی طرح سے زندہ کریں گے جس طرح مردہ زمین کہ بارش کے قطرے پڑنے کے بعد وہ لہلا اٹھتی ہے اور اپنے پیٹ سے انسانوں کے لیے رزق کا انتظام کرتی ہے، اسی طرح سے ہم تم کو مارنے کے بعد قیامت کے دن پھر دوبارہ زندہ کریں گے، اور پھر اپنے دربار میں پیش کر کے تمہیں بتائیں گے کہ تم نے کیا اچھا کام کیا ہے اور کیا برا کام کیا۔ وَالْبَلْدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِينَ خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدٌ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ۔ اور جو اچھی زمین ہوتی ہے، جو ستھری زمین ہوتی ہے، جو زرخیز زمین ہوتی ہے، اس کی پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے۔ اسی طرح ہم دلائل کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے تاکہ وہ شکر گزار بندے بن کر رہیں۔
फरमाया ये जो ज़मीन है इसकी मिसाल दी है कि इसके अंदर जो बारिश बरसती है तो उसी ज़मीन को फ़ायदा पहुंचाती है जो ज़रख़ेज़ हो, जो साफ़ और सुथरी ज़मीन हो और उससे पैदावार निकलती है, और जो पथरीली ज़मीन हो तो उसके ऊपर बारिश के कतरे उसके ऊपर भी पड़ते हैं, लेकिन वो उससे ना तो कोई पैदावार हासिल कर सकते हैं और ना ही वो ज़मीन को सैराब करती है, बल्कि उसका बंजरपन वैसा का वैसा ही रहता है। इसकी मिसाल इंसान से अल्लाह ताला देता है और फरमा रहा है कि इसी तरह से हमारी वही का, हमारी किताब का, हमारे रसूल के पैगाम का और हमारे रसूल की तालीमात का असर उन्हीं लोगों पर होगा जो हिदायत के तलबगार हैं, जो अल्लाह के सामने पेश होने के लिए कि इससे वाकिफ़ हैं और यकीन रखते हैं कि ये दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी है, इसके ऐश और आराम को वो असली और हकीकी नहीं समझते, बल्कि अल्लाह के यहाँ हर वक्त डरते रहते हैं और अल्लाह की ज़मीन पर फसाद नहीं फैलाते हैं, अल्लाह के साथ उसकी मखलूक को शरीक नहीं करते हैं और वो अल्लाह के बंदे बनकर रहते हैं, अल्लाह के लिए सलात अदा करते हैं, अल्लाह के लिए सौम और रमज़ान का महीना इबादत में गुजारते हैं और इस तरह से अल्लाह की खुशनुदी के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। और उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो इंसान का इस बात की ख्वाहिश करना कि वो अल्लाह के दिए हुए पैगाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करे ताकि उसकी दुनिया और उसकी आखिरत अल्लाह की रहमत से पूरी तरह से सैराब हो सके। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व साइरिल मोमिनीन।